أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان اور موضوع تھا کہ مصائب میں اور مشکلات میں حاجات میں غائبانہ پکار کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ دوسرے جمعے کا موضوع یہ تھا کہ حاجات میں پکارنا اس کو چاہیے جو ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ مصائب میں آواز اس کو لگانی چاہیے کہ اونگ تو اونگ رہ گئی، نیند تو نیند رہ گئی، اسے اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ حاجات میں مصائب میں
پکارنا اس کو چاہیے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے پورے کارخانہ عالم کا نظام چلاتا ہے اور کبھی تھکتا نہیں۔ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمانوں زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور جو تھک جائے وہ اس لائق نہیں ہے کہ حاجات میں اسے پکارا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے طور پہ پوچھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھا صرف اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس لاٹھی کی حایت نے بدل جانا تھا، تو اللہ حضرت موسیٰ کی زبان سے اقرار کروانا چاہتے ہیں کہ تم خود بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ کا جو سوال تھا اس کا جواب ہو گیا، لیکن جب محبوب سے بندہ بات کرنے لگتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ بات ذرا لمبی ہو، اور یہاں تو عرش والے سے گفتگو ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ذرا طویل کی۔ اتوقع علیہا، جب بکریاں چراتے چراتے تھک جاتا ہوں نا تو اس پر ٹیک لگا لیتا۔ اللہ نے ان کا یہ جملہ بھی قرآن میں نقل کر کے بتایا کہ جو چلتے چلتے تھک جاتا ہو وہ پکار کے لائق نہیں۔ مصائب میں پکارنا اس کو چاہیے جس نے ساری کائنات کا نظام سنبھال رکھا ہے اور کبھی تھکتا نہیں۔ مصائب اور حاجات میں غائبانہ پکار اس ہستی کی ہونی چاہیے جو قادر ہے، مختار ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قادر بھی ایسا کہ اپنے بنائے ہوئے اصول اور قانون اور ضابطوں کا بھی پابند نہیں ہے، اس نے خود یہ اصول بنایا، خود یہ قانون بنایا کہ جب تک میاں بیوی کا جوڑا، نر مادہ کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ نر مادے کا جوڑا ملے۔ خود اس نے اصول بنایا، خود اس نے قانون بنایا، خود اس نے ضابطہ بنایا، اور جب قدرت کا مظاہرہ کرنے پہ آیا تو مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا کر دی۔
پکارنا اس کو چاہیے جو ایسا قادر ہو، ایسا قدیر ہو، ایسا مختار ہو، ایسا مقتدر ہو، اتنی قوت والا ہو، طاقت والا ہو، غلبے والا ہو کہ وہ قانون کا پابند نہ ہو۔ مریم تو کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کوئی تو یار عربی سمجھ بھی لے ہوا تو چنگی گل۔ یم سس مس کرنا چھونا۔ جب فرشتہ انسانی شکل میں آیا جبریل، مریم نے پناہ طلب کی، جبریل نے کہا ڈر نہیں، انا رسول ربک لے آہب لک غلاما زکیہ، میں آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دے دوں۔ میں نے ترجمے کرنے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، بالکل لفظی ترجمہ میں نے کیا، میں تجھے دوں بیٹا، بالکل لفظ یہی ہے، میں آیا ہوں تیرے رب کا قاصد ہوں، ایلچی ہوں، میں آیا ہوں تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں۔ ہمارے دوست جو اس بات کے قائل ہیں اللہ کے سوا بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے، وہ اسے بطور دلیل لوگوں کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا، پھر جبریل دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ جب وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جبریل ہاں جی قرآن میں ہے۔ تو پھر آگے دوسری سیڑھی پہ مولانا چڑھاتے ہیں جبریل دے سکتا تو نبی نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں جی، کیوں نہیں؟ تو نبی دے سکتے ہیں تو پیر نہیں دے سکتے؟ جب اللہ کے سوا فرشتہ دے سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ نبی دے سکتے ہیں تو ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ اور ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں جی؟ تے ہور مولوی دے سکتے نے تے میں نہیں دے سکتا؟ چلے جبریل سے تن دا کے ترٹی اپنے تھے، مولانا ایسے نہیں، ڈنڈی نہیں مار۔ سورت مریم ہے، آپ گھروں میں جائیں پڑھیں، آپ نے بس اتنا سنایا لوگوں کو۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب الزامی ہے، ایک جواب تحقیقی ہے، اسی آیت کے اندر ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ سرگودا کا ایک تاجر ہو، سرگودا کا ایک وڈیرا ہو، وہ ایلچی بھیجے فیصل آباد، جا اور فیصل آباد کے فلاں چودھری کو میرا پیغام جا کے دے۔ یہ ایلچی جب فیصل آباد پہنچے گا بھیجن والے دی گل کرے گا یا اپنی کرنی سے؟ جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ انا رسول ربک، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں۔ تو جب وہ ایلچی رب کا ہے تو پیغام کس کا سنانا ہے؟ یہ تو الزامی جواب ہو۔ تحقیقی جواب آیت کے اندر موجود ہے، میں ترجمہ نہ کروں اور آپ کی سبحان اللہ بتائے کہ آپ سمجھ گئے۔ جبریل مریم نے جب تعجب کیا نا، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، شادی میری کوئی نہیں، شوہر میرا کوئی نہیں، بدکارہ میں کوئی نہیں، زانیہ میں کوئی نہیں، انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، بیٹا کیسے، انا کیسے ہوگا؟ دینا ہوتا جبریل نے بتاتا نا ایسے ہوگا۔ وہ جو پوچھتی تھی بیٹا کیسے، جبریل کہتا ایسے نہیں۔ اسی آیت میں ہے، مریم کہتی ہے انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنیے؟ جبریل نے آخیا مجھے نہیں پتا، کالا ربو کے، اسی آیت میں ہے جناب، کالا ربو کے،
ہوا علیہ ہین، تیرا رب کہتا ہے اس طرح بھی دینا میرے لیے آسان ہے، اس طرح بھی دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو پھر دینے والا، بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تو قرآن پاک نے واضح طور پہ کہا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں جوڑے ملا کے دیتا ہوں، جس کے چاہتا ہوں دروازے۔ تو قرآن نے واضح کی اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ابھی میں آگے ذکر کرتا ہوں، آگے ذکر کر۔ مریم پوچھتی ہے بیٹا کیسے؟ کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارہ زانیہ طاغیہ باغیہ میں نہیں، تو بیٹا کیسے؟ جبریل کہتا ہے کالا کذالک، اسی طرح، کذالک کا معنی کیا؟ اسی طرح، کاف تشبیہ کا ہے، کاف تشبیہ کے لیے، اسی طرح۔ جب آپ کسی چیز میں تشبیہ دیتے ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے کس طرح یہ کام ہو جائے گا، جس طرح وہ ہو گیا۔ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں مریم تین نہیں بنایا، تجھے بھی تو بنایا ہے، تو تجھے بنا لیا ہے تو تیرا بیٹا نہیں بنا سکتے؟ اور اگر ہم کذالک کا کاف لبیان الکمال بنائیں تو معنی یہ ہوگا مریم شادی تیری نہ ہوئی ہو، کسی انسان نے تجھے ہاتھ نہ لگایا ہو، پھر تجھے بیٹا عطا کروں، یہی تو میرا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال۔ ایسا قادر ہے، ایسا قدیر ہے کہ اصول اور ضابطے جو اس نے خود بنائے، کبھی کبھی ان اصولوں کو توڑ کے اللہ قدرت کے مظاہرے شروع کر دیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مریم یہ میرا اپنا اصول ہے، میرا بنایا ہوا ضابطہ ہے، میرا بنایا ہوا قانون ہے، نر مادے کا جوڑا ملے گا تو اولاد ہوگی، یہ میں نے خود قانون بنایا ہے۔ لیکن مریم آج میں اس قانون کو توڑ کے قدرت کا مظاہرہ کر کے تیری گود ہری کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں کہ دنیا کے ضابطے ختم ہو جائیں، دنیا کے اصول ختم ہو جائیں، دنیا کے قاعدے ختم ہو جائیں، پھر بھی میرے دروازے سے نا امید نہ ہوا کرو۔ کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں۔ تم نے میرے دروازے پہ ہی رہنا ہے، دنیا کے قانون ٹوٹ گئے تو کیا ہوا ہے، میرے دروازے پہ رہو اور مجھے ہی پکار۔ ایسا قادر ہے۔ پھر تھوڑا سا پیچھے مڑیے، پکارنا اس کو چاہیے جو کیا ہو؟ قادر ہو۔ بولو تو صحیح یار، قدیر ہو، مقتدر ہو، اور قادر بھی ایسا کہ ضابطے اور اصول، دنیا کے قاعدے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھیں۔ یہی مریم ہے، یہ چھوٹی بچی ہے، بند کمرے میں ہے، حضرت زکریا کی کفالت میں ہے، پرورش میں ہے، بند کر کے جاتے ہیں، واپس آئے، دروازے کے اندر قدم رکھا، سامنے دیکھا بے موسمے پھل پڑے ہوئے۔ حضرت زکریا تعجب میں پوچھتے ہیں انا لک ھذا، ان کا موسم کوئی نہیں۔ انا مکانیہ بنا لے، چلو انا مکانیہ بناتے، یہ کسی منڈی میں ملتے نہیں، تیرے پاس کیسے آ گئے؟ یا انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے پاس کیسے آ گئے؟ کسی منڈی میں ملتے نہیں، موسم ان کا کوئی نہیں، تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، مریم کہتی ہے ہوا من عند اللہ،
یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے، یہ اس نے بھیجے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے۔ حضرت زکریا کی عمر ہے 120 سال، بیوی کی عمر ہے 99 سال، پھر بیوی اوپر سے بانج ہے۔ حضرت زکریا کی قوتیں طاقتیں مفقود ہو چکی ہیں۔ میں ابھی قرآن کی آیت پڑھوں گا، لیکن آپ سے ایک سفارش کروں گا۔ 16واں پارہ ہے سورت مریم ہے، سورت مریم کا پہلا رکوع ہے۔ خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے گا، یہ میری منت مان لیجیے، گھروں میں جا کے اسے پڑھیے، اور جس عالم کا ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے وہ ترجمہ اٹھا لیجیے۔ اب تو نیٹ کے ذریعے بھی آپ ترجمہ اٹھا سکتے ہیں، بریلوی عالم کا اٹھا لیجئے، دیوبندی عالم کا اٹھا لیجئے، اہل حدیث عالم کا اٹھا لیجئے، شیعہ عالم کا اٹھا لیجئے، جس کا نام آپ لکھیں گے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سورت مریم 16واں پارہ اور سورت مریم کا پہلا رکوع، خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ توحید درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ایک رکوع پڑھنے سے درست ہو جائے، لیکن غور سے پڑھیے، تدبر سے پڑھیے، سوچ کے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، رک رک کے پڑھیے، سوچئے کیا ہو رہا ہے، پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، رب جواب میں کیا کہہ رہا ہے، اس پر سوچتے چلے جائیے، سوچ سوچ کے پڑھیے۔ عمر 120 سال ہے، بیوی کی عمر 99 سال ہے، اوپر سے بیوی بانج ہے۔ عورت جوان بھی ہو اور بانج ہو، اولاد نہیں جمتی۔ 99 سال دی تو اونج نہیں جمدی، اتوں عمر 99 سال، اوپر سے وہ بانج ہے۔ پیغمبر موسم گزر گیا، عمر 120 سال ہو گئی، بیوی کی عمر 99 سال ہو گئی، اوپر سے بیوی بانج ہے۔ مریم نے بات کی، یہ پھل وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں، زکریا کے دل میں اتر گئی۔ قرآن کہتا ہے ہنالکا، ہنالکا، اسی وقت دعا زکریا ربہ۔ اس کا ترجمہ کروں، ہنالکا، اسی وقت دعا زکریا، پکارا زکریا نے۔ زور سے بولو یار، زور سے بولو، کہاں دھکے کھاتے رہتے ہو یار، اولاد لینے کے لیے کہاں کہاں سلام مانتے رہتے ہو۔ حضرت زکریا سے بڑا دربار کون سا ہو سکتا ہے یار، نبی کے دربار سے بڑا دربار کون سا ہو سکتا ہے، نبی کا گھر ہے وہ۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے۔ زور سے بولو یار، زور سے بولو، زور سے بولو ذرا، تو روزہ تو نہیں لگے ہوئے۔ جب اللہ کی توحید بیان ہوتی، بیٹھ جائیں، نہیں تیرے نعرہ اور سست کر دینا، بیٹھ جا، نعرہ تکبیر، یہ سست کرنا نعرہ۔ جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، میری وحدانیت بیان ہو، میری توحید بیان ہو، لوگ خوش ہو رہے ہیں، تو پھر بولو نا، دعا زکریا، دعا زکریا ربہ۔ چہرے پہ ذرا خوشی لائیے نا، توحید سنیے اور مسکراہٹ لائیے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں، گزر گیا بیٹے لینے کا موسم، لیکن مولا اس مریم کو بند کمرے میں سردیوں والے پھل گرمیوں میں دینے والے مولا، مینوی جوانی والا پتر بڑھاپے چتا کر دے میرے۔ کس کو پکارا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیغمبر نے بیٹا کس سے مانگا؟ تم کہاں پھرتے ہو؟ کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو؟
किन दरबारों के सलाम मानते हो तो तुम्हारी औलाद होती है। हजरत जकरिया से बड़ा दरबार किसका है? अल्लाह का नबी है। उठाओ सूरत मरियम, अल्लाह का नबी कहता है रब्बे, जरा रब्बे का माना तो करो, रब्बे इन्नी वाहन लज़्मो मिन्नी वश्ताल रासो शैबा वलम मकुम बेदुआए का रब्बे शकिया। मौला मेरी हड्डियां दी रस मुक गई, इन्नी वाहनल आज़मो मिन्नी, हड्डियां मेरी कमज़ोर हो गई, इनमें ताकत ख़त्म हो गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, कुव्वतें मफकूद हो गई, ताकतें ख़त्म हो गई, बीवी मेरी बांझ है, वलम्मकुम बेदुआए का रब्बे शकिया, लेकिन मौला मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। वलम्मकुम बेदु, फिर कहता हूँ मेरे तर्जमे पे एतबार नहीं करना, जाओ घरों में तर्जमा पढ़ो, सूरत मरियम का पहला रुकू पढ़ो, अल्लाह तुम्हें कुरान की तरफ लेके आए। वलम्मकुम बेदुआए का रब्बे शकिया, महरूम, मैं तुझे पुकार के कभी महरूम नहीं। शकीयन का जो माना है ना वो है बदबख्त, शकी बदबख्त, इसके मुकाबले में सईद बख्त वाला और शकी बदबख्त। मैं तर्जमा करने लगा हूँ अरबी ग्रामर के हिसाब से। बेदुआए का, इसकी बा को सबबिया बना रहा हूँ, बा को सबबिया बना के मैं माना कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिनके दिलों में तौहीद का दीवा रोशन है उन्हें बड़ी लज्जत आएगी, उन्हें बड़ी लज्जत आएगी जिनके दिलों में तौहीद का दीवा रोशन है। हज़रत ज़करिया कहते हैं वलम्मकुम बेदुआए का रब्बे शकिया, मौला मैं तुझसे मांग के बदबख्त नहीं बना, मैं तुझसे मांगने की वजह से बदबख्त नहीं बना। मैं क्यों बदबख्त हूँ जो तुझसे मांगता हूँ, बदबख्त तो वो है जो तुझे छोड़ के औरों से मांगता फिरता है। वलम्मकुम बेदुआए का रब्बे शकिया, मौला मेरी हड्डियां दी रस मुक गई, मेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए, मौला मौला मैं मुक गई, मैं मुक गई, पर तेरियां रहमतां ते नहीं मुकियां ना, तेरियां रहमतां ते नहीं मुकियां ना, अब भी तू मेरी गोद हरी कर सकता है। मौला एक बेटे का सवाल है, रब्बे हबली मिन लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा, ये सूरत आल इमरान में, ये मरियम में नहीं। रब्बे हबली मिन लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा, मौला एक बेटे का सवाल है, इसे बेमौसमे फल दे दिए, मुझे भी बुढ़ापे में बेटा अता कर। कुरान कहता है अभी ज़करिया वहां खड़े हैं तो हमने कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरो का बेगुलाम निस्मुहु यहया। इसका तर्जुमा मैं अपने तौर पे किया करता हूं, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरो का बेगुलाम निस्मुहु यहया। ज़करिया घट मंगे आई, दामन के मुताबिक मांगे, ज़रफ के मुताबिक मांगे, ज़रूरत के मुताबिक मांगे, मैंने रहमत के मुताबिक देना है, तूने दामन के मुताबिक मांगा, मैंने रहमत के मुताबिक देना है, तूने बेटा मांगा है, मैं तुझे बेटा भी दूंगा, आसमान से नाम रख के दूंगा, बड़ा हो जाएगा तो उसके सर पे नबूवत का ताज भी पहना दूंगा। अल्लाह कहते हैं मुझसे मांगो। और नारे यार महाजा ते चंगे लगते, जुमे के खुतबे में नारे अच्छे नहीं लगते, बात पसंद आए तो सुभान अल्लाह कह, बात अच्छी लगे अल्लाह की पाकीज़गी का ऐलान कर, सुभान अल्लाह। अल्लाह शरीकों से क्या है? पाक है, अल्लाह शरीकों से। अल्लाह कहते हैं लोग मुझसे किसको छोड़ के कहाँ भागते फिरते हो भाई, उसे छोड़ दिया जो मांगे से ज्यादा देता है,
بندہ مانگتا کم ہے، وہ عطا اسے چھوڑ دیا اور مانگنے چلے گئے ان کے پاس جو ان کی پکار سنتے نہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں، وہ کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، ان کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑانے کی طاقت بھی ان میں کوئی نہیں، جو ایک مکھی بنا نہیں سکتے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ان کے پاس بھاگ رہے ہو، چھوڑا کس کو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج کر کے واپس آ رہے، رات کی چاند کی آخری تاریخیں، آخری تاریخوں میں چاند مدھم ہو جاتا ہے، سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، تو سوئے نہ اور چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا تم ہی کدی 14ویں دساں، عروج جوبن، پھر کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا، کبھی مجھ پہ بھی جوانی تھی، اب بڑھاپا آیا ہے، تو حضرت عمر وہاں 2 دعائیں مانگنے لگے، 2 دعائیں، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، مولا موت دینا شہادت کی، ایک موت بھی دینا نبی کے شہر میں۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں، شہادت تو تب ملے جب بندہ لشکر کے ساتھ جائے، کفار سے جنگ کرے، لڑے، وہاں تلواریں چلیں، پھر شہادت ملے۔ یہ عجیب دعا ہے، شہادت کی موت بھی مانگ رہے ہیں اور مانگ بھی مدینے کے اندر رہے ہیں۔ اللہم انی اسالک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، موت شہادت کی دینا، موت مدینے کے اندر دینا۔ اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگئی، دامن کے مطابق تو نے مانگا ہے، میں شہادت کی موت بھی دوں گا، مدینے کے اندر دوں گا، اور تیری قبر بھی اپنے نبی کی قبر منور کے ساتھ بنا دوں گا۔ یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی بھی نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ آؤ، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دیا کر۔ لوگ مانگتے کم ہیں، میں انہیں عطا۔ اللہ نے کہا ہم بیٹا دیں گے، آسمانوں سے اس کا نام رکھ کے دیں گے، یحییٰ۔ یحییٰ، میں پھر آپ سے سفارش کروں، میں بیان تو کر رہا ہوں، خدا کے لیے گھروں میں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، سارے اشکال آپ کے ختم ہو جائیں۔ بندے دی عمر 120 سال ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، بیوی بانج ہوئے، بندے دیاں قوتاں ختم ہو گئی ہومن، تے اللہ 120 سال دے بڈھے نو آکھے تین پتر دیواں گے، اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے اس کی خوشی کا اندازہ؟ خوشی کی انتہا ہے، 120 سال کی عمر، بیوی بانج۔ حضرت زکریا جواب میں کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے۔ یہ فرق ہے مالک میں اور مملوک میں، یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، یہ فرق ہے عابد میں اور معبود میں، یہ فرق ہے مالک میں اور مملوک میں۔ وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے دیں گے، یہ کہتا ہے کیسے، یہ کہتا ہے کیسے، انا یکون لی غلام، بیٹا کیسے، میں جوانی چڑھاں گا، دوئی شادی کراں گا، قوتیں پلٹیں گی، بیٹا کیسے؟ کالا کذالک، کالا کذالک، اللہ نے کہا تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہو گئے ہوئے، قوتیں ختم ہو گئی ہوں،
बीवी की उम्र 99 साल हो, ऊपर से बीवी बांझ हो, फिर बेटा दूं, यही तो मेरा कमाल है, यही तो हमारा कमाल है। अल्लाह ने कहा बेटा देंगे। हजरत ज़करिया कहते हैं मौला कोई निशानी तो दस। और सुन रहे हो कि कोई नहीं सुन रहे हो, कोई समझ भी रहे हो कि कोई नहीं समझ रहे हो। नबी की आजिज़ी देखो, मौला कोई निशानी दस, बेटा आने वाला है, बीवी उम्मीद से हो गई है, बीवी उम्मीद से हो गई है, बेटा आने वाला है, कोई निशानी दस। अल्लाह ने वो भी सूरत मरियम में जिक्र किया। अल्लाह ने बताया ओए लोगो, बीवी घर के आंगन में रहती है, कमरों में रहती है, बिरामदे में रहती है, हजरत ज़करिया के साथ रहती है, वो उम्मीद से हो गई है, ये निशानियां पूछता फिरता है। जो बीवी के हामला होने की निशानियां पूछते फिरे वो आलिमुल गैब नहीं, उसे हर एक चीज़ का इल्म नहीं होता। उसे तो इतना भी पता नहीं चल रहा है कि मेरी बीवी उम्मीद से हो गई है, निशानी बता मौला। अल्लाह ने भी बड़ी निशानी दसी। अल्लाह ने कहा जब बेटा आने वाला होगा ना, उससे 3 दिन पहले हम तेरी ज़बान बंद कर दें। और सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे हो यार, तेरी ज़बान क्या कर देंगे, बंद कर। आप जिक्र करेंगे, तस्बीह, तहमीद, तकबीर, तालील, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप करेंगे। दुनिया की कलाम आप नहीं कर सकेंगे। जब आपकी ज़बान बंद हो जाए ना दुनिया की बात करने से, ते समझ लई बे 3 दिन तू बात पुत्र आन आला। अल्लाह ने यह बात भी सूरत मरियम में नकल की और बताया, ओए लोगो, जिसकी अपनी ज़बान अपने इख्तियार में न हो वो मालिक व मुख्तार बनने के लायक। जिसकी ज़बान हमारे कंट्रोल में हो, हम चाहें तो बोलने दें, हम चाहें तो बोलने भी न दें। पढ़िए सूरत मरियम, फिर इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कादिर और मुख्तार है तो वो सिर्फ कौन है, चलें जी, आज कोई अपील नहीं करनी, आज अपील न करनी अपील है। चलो इसका नतीजा देखते हैं आज कि हमारे मुक्तदी हमारे खामोशी का कितना हमें फ़ायदा पहुंचाते। ये सिर्फ मस्जिद की झोली है, इसमें आप ज़कात की रकम नहीं डालें, सदका, ज़कात, फितराना आप इसमें नहीं डालें। इसमें सिर्फ अतिया है, वो जितनी आपकी तौफीक हो, जितनी आपकी ताकत हो। कई हजरात होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ बहुत देने वाले भी, साहिब सरबत लोग जिन पे अल्लाह ने करम किया हुए होंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी झोलियाँ भरे, रिज़्क़े हलाल से भरे, रिज़्क़े हलाल से भरे। ज़कात, उशर, फितराना वो आपने गेट पे जमा करा, जामिया ज़ियाउल उलूम के, वो सामने बंदा बैठा है और वो हर नमाज के वक़्त मौजूद है, बल्कि सारा दिन मौजूद है। यहाँ से गुज़रते हुए, बाज़ार से वापस जाते हुए आप यहाँ जमा करवा सकते। ये जो मदारिस हैं, मदारिस दीनिया, आपको क्या समझाया जी, अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो कादिर है। अल्लाह ही को पुकारना चाहिए इसलिए कि वो मालिक है। अल्लाह ही को पुकारना चाहिए इसलिए कि वो मुख्तार है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं, कोई। अल्लाह अकबर। एक हदीस आपको सुनाऊं, सारे इंसान, सारे जिन्नात एक मैदान में जमा हो जाएं, अपनी अपनी मुराद मांगे। हर बंदे की अपनी मुराद है, मौला बेटा दे दे, मौला रिहाई दे दे, मौला शिफा दे दे, मौला कर्ज। हर बंदे की अपनी हाजत मुराद अलग अलग है।
سارے انسان سارے جنات ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اپنی اپنی حاجت مانگیں، میں سب کی حاجتیں پوری کر دوں، جو مانگا ہے دے دوں۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے تو اس کے ناکے پہ پانی کا قطرہ لگتا ہے۔ میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہو یار؟ مالک ہے، قادر ہے، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن جو اللہ کی توحید ہے، آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ جگہ جگہ کرتے ہیں الہکم الہم، جگہ جگہ لا الہ، جگہ جگہ اللہ تعبدوا الا اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو سورۃ رحمان میں بار 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 بار، تو بار بار ایک چیز آئے اس لیے بیان کر رہا ہوں، کوئی نئے ساتھی آئے ہوں، کوئی نئے دوست آئے ہوں، پہلی مرتبہ آئے ہوں، اللہ کرے وہ بھی توحید کا میٹھا میوہ چکھ لیں یار، اللہ کرے وہ شرک سے بچ جائیں، انہیں مسئلہ سمجھ آ جائے۔ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو مالک نہیں اس سے مانگنا کیا؟ اس رومال کا میں مالک ہوں، عارضی مالک ہوں، میں چاہوں تو بیچ دوں، چاہوں تو کسی کو تحفے میں دے دوں، چاہوں تو اللہ کے راہ میں دے دوں، میری مرضی ہے، میں عارضی مالک ہوں۔ یہ سعید بیٹھا ہے، یہ مجھے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے رومال من دے دو، مجھے دے دیں، اگوں میں دیواں یا نہ دیواں اے میری مرضی ہے، مانگنا تو صحیح، کس سے مانگا ہے؟ جس کے اختیار میں تھے، دینا نہ دینا جس کے اختیار میں تھے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب یہ جو یونیورسٹی روڈ پہ نیا پلازا امتیاز بنا ہے اے تساں میرے نام لوا دیو، مجھے کہتا ہے اے سارا پلازا تسی میرے نام لوا دیو، اے منگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ کیوں غلط؟ اس پلازے کا میں مالک نہیں، اس لیے یہ مانگنا غلط ہے۔ یہی بات تو بار بار تمہیں سمجھا رہی ہیں، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، اور جو مالک ہی نہیں اس سے آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ، سبحان اللہ تو کہو یار، لا یملکون، یملکون کا میں نہ کرتا ہوں تے لا دا تسی کر چھڑنا، یملکون کا میں نے وہ مالک ہیں، یملکون کا میں نے وہ مالک ہیں، لا یملکون، شاباش شاباش، اٹھاؤ قرآن، لا یملکون مثقال ذرۃ، مثقال کا میں نہ کرتا ہوں، مثقال میں نہ برابر، ذرے دا تسی مانا کرو یار، اے ذرہ عربی، اے ذرہ اردو تو نہیں نا، صرف عربی کا ہے؟ خدا گواہ میں کہا کرتا ہوں بھئی اگر ذرہ لفظ ہوندا نا عربی دا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو، پہ وقت جانا ہے۔ کیسے سمجھاتے؟ ہم ایک چیز اٹھاتے، خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ، اس کو کہتے ہیں ذرہ، وہ کہتا کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے، تے ذرہ ہوندا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی نو، جٹ نو، ہم کہتے بابا یہ ہے ذرہ، بابا کہتا من تک کخ سمجھو نہیں۔ اللہ
اللہ نے لفظ کیسا بولا، صدقے جاواں مولا صدقے جاواں، کیڑا لفظ بولے آئی، عربی میں بھی ذرہ، فارسی میں بھی ذرہ، اردو میں بھی ذرہ، ہندی میں بھی ذرہ، سندھی میں بھی ذرہ، گجراتی میں بھی ذرہ، پشتو میں بھی ذرہ۔ اللہ نے فرمایا کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہ ہو، ہر بندہ سمجھے ذرہ کیا ہوتا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، جن کو تو پکارتا پھرتا ہے وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور جب اپنی بات کی اب رب کی توحید کی بات ہونے لگی ہے، موحد لوگ اپنے چہرے پہ ذرا مسکراہٹ لائیں۔ جب اپنی بات کی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض۔ اپنی بات کی تو فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور سورۃ فاطر میں کہا لہ الملک۔ پتہ نہیں دلی میں ملک کا جو معنی شاہ عبد القادر صاحب نے کیا رحمت اللہ علیہ نے، اس لفظ میں کتنی خوبی ہوگی، اب ہمارے ہاں تو وہ استعمال نہیں ہوتا۔ لہ الملک، راج اسی کا ہے، راج اسی کا ہے، لہ الملک، راج اسی کا ہے، مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، قادر وہ ہے، قدیر وہ ہے۔ اور جہاں اپنی ملکیت اور ملک کا ذکر کیا، رب نے فوراً منفی رنگ اپنا لیا۔ اور جب تک منفی رنگ نہ اپنایا جائے توحید کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ ساری زندگی بیان کرتے رہے اللہ مالک ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جب آپ منفی رنگ رکھیں گے پھر اعتراض ہوگا۔ بس صرف اشارہ کروں گا، کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں الا اللہ بعد میں ہے، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے لا، نفی ہے، پہلے نفی کی لا، پھر آگے کہا الا اللہ۔ جب تک منفی رنگ نہ اپنایا جائے توحید کی سمجھ نہیں آتی۔ اپنی ملکیت کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے ملک کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ جاؤ سورۃ فاطر جا کے پڑھو، 12ویں یا 13ویں آیت ہوگی، 22ویں پارے میں پڑھیے گا۔ جن کو تم پکارتے ہو، والذین تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، ما یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، من قطمیر، ایک کھجور کے دانے کے۔ میں نے صحیح کی، وہ ایک کھجور کے دانے کے مالک نہیں، صحیح میں نے غلط، وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں، گٹھلی میں نے، آج کل تو کھجوروں کی بہار آئی، شام کے ٹائم ہر بندے کے ہاتھ میں کھجور ہوتی ہے۔ آج افطاری کرنی ہے تو پھر اس کو دیکھنا ہے۔ قطمیر کہتے ہیں اس پردے کو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوا ہے، پردہ، آج دیکھنا، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے نا، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ہے کوئی آپ میں آڑتی جڑا میرے نال سودا کرے؟ کوئی تاجر یہاں بیٹھا ہو تو بولے میں 50 لاکھ پردے اکٹھے کرتا ہوں گٹھلی کے، 50 لاکھ، تسی 500 روپے دا سودا کرو، لاؤ 500 روپے دی۔ کوئی نہیں، اتنی حقیر چیز، قیمت کوئی نہیں۔
کروڑ پردے بھی جمع ہو جائیں تو حیثیت کوئی نہیں. میں قرآن کا طالب علم ہوں, اللہ نے ہمیں قرآن سے جوڑا ہے. بات میں کرنے لگا ہوں, نئے لوگوں کے لیے بڑی مزیدار بات ہو. مولا ایڈی نکمی شے, ایڈی حقیر شے, تو گٹھلی تے چڑھائی کیوں چڑھایا یہ پردہ؟ اللہ نے فرمایا پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا, یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. اس کو روکا ہم نے, مٹھاس ادھر نہ آئے, مٹھاس ادھر نہ آئے اور کھجور کی کھٹاس ادھر نہ جائے. ہم نے تو پردہ اس لیے چڑھایا, اس کی قیمت بھی کوئی نہیں. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, وہ کھجور کی گٹھلی پر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے, ما یملکون, وہ اس کے مالک. کن سے مانگ رہے ہو بھائی؟ ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. ہمارے گھر میں جتنی برکتیں ہیں بس حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. ان کی نیاز مانی تو پھر بہاریں ہو گئی ہیں. فلاں کا سلام مانا تھا تو بیٹا ہوا نا. پھر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی گالتے ہی ہیں نا بھائی, سلام منے ہستے پتر ہویا نا, سلام مانا ہے تو صحت ہوئی نا. میں نے کہا ایک ہندو مندر میں جا کے بت کے سامنے کھڑے ہو کے شفا مانگتا ہے, اس کو شفا مل جاتی ہے, اس بت نے دی ہے نا. یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ مزار پہ گئے تو کام ہو گیا, ہندو مندر جاتا ہے اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں 18واں پارہ آخری صفحہ, خدا کے لیے اسے بھی جا کے گھروں میں دیکھ لو. 18واں پارہ آخری صفحہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, اللہ بزرگوں سے پوچھ رہے قیامت کے دن, تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا, تم میرے بندوں کو کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے سجدے کرنا, نیازیں دینا, ہماری پکار کرنا, یہ سب کچھ تم کہہ کے آئے تھے. قالوا سبحانک, بزرگ جواب میں بولے قالوا سبحانک, تیری ذات. یہ کون بولے؟ بت بولے, بت. پھر یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ وہ بت پوجتے تھے, وہ بتوں کے پجاری تھے. قرآن بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے, یہ بتوں سے رب کلام کر رہا ہے. بت جواب میں کہہ رہے ہیں سبحانک. یہ بزرگان دین ہیں, نیک لوگ ہیں جن کی پوجا پاٹ کی گئی, ان سے رب پوچھ رہے ہیں. وہ جواب میں کہہ رہے ہیں مولا تیری ذات پاک ہے, ہم تو ساری زندگی تیری عبادت کی دعوت دیتے رہے. پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا سنیے گا. 18واں سپارہ آخری صفحہ. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ, مولا نفع ان کو تو دیتا تھا. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ, نفع ان کو تو دیتا تھا. وَآبَاءَهُمْ, ان کے باپ دادوں کو بھی نفع تو دیتا تھا. حتیٰ نسوا الذکر, یہاں تک کہ یہ تیری یاد بھول گئے. انہاں سمجھیا اے سلام منیا تے سب کچھ ہویا, ان کو نفع دینے والا کون تھا؟ بس آخری بات کہتا ہوں اور اس کے بعد ختم کر. ما یملکون من قطمیر, کہنا تو اللہ یہ چاہتے ہیں کسی چیز کے بھی وہ مالک نہیں, حقیر چیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. اس میں اللہ نے گٹھلی پہ پردے کا ذکر کر, کہنا چاہتے تھے ما یملکون من شیء, ما یملکون من ذرۃ, یہی کہنا چاہتے ہیں کسی ذرے کے مالک نہیں, کسی چیز کے مالک نہیں. مولا ایڈا لمبا چکر کڈی آئی, کھجور, گٹھلی, پردہ, آسان سا لفظ تھا. ما یملکون من شیء, ما یملکون من ذرۃ,
پھر کھجور گٹھلی پردہ. فرمایا ہاں میں بتانا چاہتا تھا قبر کو سمجھ کھجور کی طرح اور میت کو سمجھ گٹھلی کی طرح اور پردے کو سمجھ کفن کی طرح. میرے سوا جن کو تو پکارتا پھرتا ہے وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں. ما یملکون من قطمیر. جاؤ اپنے علماء سے جا کے پوچھنا کہ بندیالوی کہتا ہے کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جاؤ اپنے علماء سے پوچھو اپنے علماء سے کہ بندیالوی کہتا ہے میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، کفن میت کی ملکیت نہیں. اللہ فرماتے ہیں جن کو میرے سوا تم پکار رہے ہو ما یملکون من قطمیر. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی